اور مزاج دین اور قلب دین پیش کر رہا ہوں. آج دین کا نقطۂ تکمیلی پیش کر رہا ہوں. آج وہ چیز پیش کر رہا ہوں جو دشمن کو مایوس کر دے گا. لیکن یہ نقطہ یہی جو دشمن کو مایوس کرے گا، لگتا ہے بہت، جس کو خدا اتنی اہمیت دے رہا ہے، جس کو رسول اللہ اتنی اہمیت دے رہے ہیں، جس سے دشمن مایوس ہو رہا ہے. خوف سارے کا سارا یہ تھا کہ جن کو سمجھا رہے ہیں اگر ان کو سمجھ میں نہ آیا اور وہ ولایت سے کچھ اور سمجھے تو پھر کیا ہوگا. اور یہی ہوا. رسول اللہ کا خوف بے جا خوف نہیں تھا، وہی ہوا جس کا کھٹکا رسول اللہ کے دل میں موجود تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ولایت ہے اور اعلان کیا ولایت کا. وہ اعلان سن لیا گیا. اعلان سن لینے کے بعد سمجھا کیا گیا اس ولایت سے؟ آیا وہی سمجھا گیا جو خدا نے سمجھانا چاہا؟ آیا وہی بات ان کے پلے پڑی جو رسول اللہ منتقل کر رہے تھے؟ آیا وہی چیز ہوئی جو چاہتے تھے خدا و رسول خدا، یا نہ ہوا کچھ اور ہوا؟ وہاں پر فوراً سب آئے اور انہوں نے آ کر بخن بخن کہا. یہ تاریخ ہے ساری. حتیٰ ان میں سے ایک شخص، اس نے شعر وہیں پر، پہلا قصیدہ اس نے ولایت کی تعریف میں وہیں پر قصیدہ اس نے لکھا اور لکھ کر رسول اللہ کے پاس لایا اور شاباش رسول اللہ سے بھی لی. توجہ کریں کہ ولایت کیا چیز ہے اور کیا ماجرا ہے ولایت. اس شخص نے، نام معلوم ہے نا اس کا آپ سب کو جی، جس نے پہلا قصیدہ لکھا ولایت کے بارے میں، حسان ابن ثابت. یہ شاعر تھا اور رسول اللہ سے داد لی، اس نے دعا بھی لی رسول اللہ سے. اکثریت نے بخن بخن کی، یعنی خیمہ نصب کیا گیا. حضرت کے کہا گیا کہ جا کر بیعت کرو اور اپنا اظہار عقیدت کرو. گئے سب آ کر بخن بخن کے ساتھ، الفاظ باقاعدہ سب کے قلم بند ہے کس نے کیا کہا. اب میں عام طور پر کہ بخن کا معنی بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے ہم سب کو کہ بخن کیا ہوتی ہے. بخن کیا ہوتا ہے معنی اس کا؟ مبارک ہو، یہ معنی کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے بخن کا معنی مبارک ہو، چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے. مبارک سنسکرت تو نہیں ہے، مبارک عربی لفظ ہے اور عرب بھی مبارک ہی کہتے ہیں. فی لیلۃ، قرآن کے بارے میں نا کہ ہم نے قرآن کو کب اتارا؟ لیلہ مبارکہ میں اتارا. یا خدا نے خود اپنے آپ کو مبارک دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین. لہذا عرب بھی جب کسی کو مبارک دیتا ہے تو کہتا ہے بارک اللہ، خدا آپ کو مبارک کرے یا اس میں برکت زیادہ ہو. مبارک وہی برکت کے معنی سے ہے. مبارک کے لیے مبارک کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. بخن بخن فارسی میں کہتے ہیں بہبا. اگر پرشین سپیکنگ ہو تو وہ کیا کہے گا؟ بہبا. عرب ہوتا ہے وہ کہتا ہے بخن بخن. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو اور متعلقہ واہ واہ. ہم جو چیز بہت پسند آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ کہتے ہیں نا. یہ بہت، اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو کس کو پتہ ہوگا واہ واہ کیا ہوتی ہے؟ واہ واہ. یہی ڈر تھا رسول اللہ کو. توجہ فرمائیں، یہی خطرہ تھا رسول اللہ کے دل مبارک میں اور سچ ثابت ہوا کہ پروردگارہ ایک طرف سے دین کا محور، دین کا مرکز، اپنا نظام، سسٹم خدا یہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کوئی برے لوگ نہیں ہیں، دیندار ہیں، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے. جو بات پہنچا رہا ہوں وہ اتنی معمولی بات نہیں ہے، وہ غیر معمولی بات ہے، نقطہ ہے. اگر میں نے ابلاغ کر دیا اور انہوں نے اس کو نہ سمجھا اور فقط واہ واہ پر ٹرخا کے ولایت جیسی چیز کو چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کہ ولایت کو ہمیشہ واہ واہ پر ہی رکھیں، بس واہ کی حد تک رکھیں ولایت کو. یہی خطرہ تھا رسول اللہ کو کہ کہیں قیامت تک صرف واہ واہ ولایت پہ ہوتی رہے اور اگلا قدم نہ اٹھائیں ولایت کے بارے میں، کہ فقط واہ واہ پہ بخن بخن کر کے چلے گئے سارے. 2 مہینے 10 دن گزرے یہی واہ واہ کرنے والے. 2 مہینے 10 دن گزرے. 18 ذی الحجہ اور 28 سفر میں، 18 ذی الحجہ 10 ہجری اور 28 سفر 11 ہجری میں کتنے دن بنے؟
70 दिन 2 महीने 10 दिन 2 महीने 10 दिन बाद इन्हीं में से हर एक के दरवाजे पर बीबी गई और जाके खटकाया दरवाजा, और नहीं कहा कि तलवार उठाओ मेरा साथ दो, फकत ये कहा कि गवाही दे दो, आकर रिवायत बयान कर दो लोगों को सामने कि हमने विलायत गदीर में सुनी है। आज हम 1400 साल बाद बैठकर लोगों से विलायत पूछते हैं, बयान नहीं करते। विलायत वो बाब है कि 2 महीना 10 दिन गुजरने के बाद कहने लगे हमारा हाफिजा कमजोर है, हमें याद नहीं रहा। ये खटका था रसूलुल्लाह के दिल में, ये खतरा था रसूलुल्लाह के दिल में। मजलूमियत दीन देखो, मजलूमियत वली देखो, और मजलूमियत विलायत देखो। अमीरुल मोमिनीन वो मजलूम तरीन शख्सियत है कि हजरत ज़हरा अपना दर्द भूल गई अली की मजलूमियत देखकर। अभी लोग पूछते हैं ना कि क्यों अमीरुल मोमिनीन ने अपने हक के लिए क्यों उठे नहीं, तलवार क्यों नहीं उठाई। बास कहते हैं ना कि हजरत ज़हरा ने कहा कि अली उठते क्यों नहीं, और अली उठे, हजरत ज़हरा ने नहीं उठने दिया। हजरत ज़हरा ने कहा कि ए वली खुदा, आज मैं मुदाफ़े विलायत हूँ, आज मैं दाई विलायत हूँ, आज मैं लोगों से जाकर हिसाब करती हूँ, मैं हिसाब लेती हूँ इनसे कि विलायत के मानी क्या हैं। हर दर खटकाया बीबी ने जाकर गवाही देने के लिए, कोई नहीं आया। और ये एक बुजुर्ग ने किताब लिखी, उसका नाम, उस किताब का नाम उन्होंने रखा सुम्मल अजब। कुछ तफसीरों के ज़ैल में वो छपी है वो किताब सुम्मल अजब, छोटा सा रिसाला एक, और उसमें उन्होंने अजीब व गरीब वाक़यात तारीख़ इस्लाम के ज़िक्र किए हैं और ताज्जुब किया। उन्होंने कहा कि ताज्जुब है, एक दिन यही बीबी जाकर मदीने का हर दरवाज़ा खटखटाती हैं और लोगों को बुलाती हैं कि आओ आओ आकर विलायत की गवाही दो, कोई भी नहीं आता। और एक दिन लोगों को बुलाया जाता है कि आओ इस बीबी का घर जलाना है, सारे आ जाते हैं। क्या हो जाता है इतनी सी देर में इंसानों को। थोड़ी सी देर में क्या हो जाता है लोगों को, कहां चले जाते हैं ये लोग। ये खतरा था रसूलुल्लाह के तलवे नूरानी में, और यही हुआ बाद में। नहीं समझ में आई विलायत उनको, और माना भी किया बहुत सादा सा माना। विलायत यानी दोस्ती, दोस्ती भी हम जिसको कहते हैं दोस्ती, उसी को फारसी ज़बान में कहा जाता है। जिसको हम मोहब्बत कहते हैं उसको फारसी ज़बान में दोस्ती कहा जाता है। हम कहते हैं किसी चीज़ से मुझे मोहब्बत है, फारस कहता है मुझे इससे दोस्ती है, दोस्त इश्दारम, यानी इससे मुझे मोहब्बत है, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझे इससे मोहब्बत है। उस वक्त उन्होंने माना किया कि रसूल क्या फरमा रहे हैं, यानी दोस्ती, दोस्ती यानी मोहब्बत। रसूलुल्लाह को यही खटका था कि विलायत को फ़कत कहीं दोस्ती और मोहब्बत की हद तक ना रखें और उससे आगे ना जाएं कहीं। यही खटका था जो हुआ विलायत के साथ बाद में। विलायत निज़ाम है, निज़ाम खुदा, हिदायत बशर के लिए, और बेहतरीन निज़ाम खुदा। उसकी अपनी खुसूसियात हैं। उस निज़ाम में क्या खुसूसियात हैं वो वक्त नहीं है कि मैं उसकी तरफ इशारा करूं और तकाबुल करूं अल्लाह के निज़ाम का और लोगों के बनाए हुए निज़ामों का, और उनमें क्या फ़र्क है। लेकिन नहीं किया इन्होंने, माना ही समझ में नहीं आया विलायत का, उस सिमत में गए ही नहीं जिस तरफ रसूलुल्लाह इनको मुतवज्जे करना चाह रहे थे। और सबसे पहला कदम ये किया कि वली से दूर हुए। सबसे पहला कदम ये किया, वली से दूर हो। अंसार में से कोई आ जाए, मुहाजिरीन में से कोई आ जाए, वली ना आए, वली के बगैर सब हो जाए। विलायत खुदा ने 1 या 2 दिन के लिए तो निज़ाम नहीं बनाया था, फ़कत उस रोज़ के लिए नहीं था जो रेलत रसूलुल्लाह के बाद के लिए ये निज़ाम है। विलायत क़यामत तक के लिए खुदा ने निज़ाम मुकर्रर किया है, क़यामत तक के लिए।
غدیر سے پہلے بھی نظام ولایت ہی تھا، غدیر کے بعد بھی نظام ولایت ہی ہے، قیامت تک کے لیے نظام ولایت ہے۔ عاشورہ کا مقصد یہی تھا کہ لوگ محور دین سے دور ہو گئے، یعنی غدیر سے دور ہوئے، اور غدیر سے جب دور ہوں تو عاشورہ بنتا ہے۔ عاشورہ، روح عاشورہ بھی ولایت ہی ہے، عاشورہ کی روح بھی ولایت ہے۔ عاشورہ بھی لوگوں کو اس مرکز دین اور محور دین کی طرف لانے کا نام ہے، لوٹانے کا نام ہے۔ چونکہ ولایت سے دور ہوئے خلافت تک پہنچے، خلافت سے دور ہوئے ملوکیت تک پہنچے، ملوکیت سے دور ہوئے یزیدیت تک پہنچے۔ 3 درجے گراوٹ ہوئی، 3 درجے ولایت سے دور ہونے کے بعد، اور یزیدیت ہلاکت تھی۔ یہاں پر آ کر عاشورہ نے پھر لوگوں کو بتایا کہ تمہاری نجات فقط دامن ولایت کے اندر موجود ہے۔ قیامت تک کے لیے نظام ولایت نہ رسول اللہ کی رحلت سے معطل ہو سکتا ہے اور نہ معصوم کی غیبت سے معطل ہو سکتا ہے۔ ولایت ہمیشہ کا نظام ہے، خدا نے بنایا اس کو نافذ کرنے کے لیے۔ مصلحت تھی رسول اللہ کی رحلت ہو گئی، رسول اللہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے، لیکن ولایت زندہ ہے، ولایت موجود ہے، سسٹم موجود ہے۔ اگر معصوم ایک وقتی زمانے کے لیے پردہ غیبت میں جائے تو بھی نظام ولایت موجود ہے۔ اور